السلام علیکم۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ایک بار ایک روایت بیان کی، اور میں اس نبی کا غلام ہوں، اس تاجدار کائنات کا، کہ جو رسول گزرتے تھے گلی سے، ایک بوڑھیا کافر بوڑھیا میرے آقا پہ کوڑا کرکٹ پھینکتی تھی۔ ایک دو روز گزر گئے، آقا گزرے، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا، کوڑا کرکٹ نہیں پھینکا۔ میرے آقا نے پوچھا، یہاں ایک عورت رہتی تھی اور ہر روز میرے اوپر گندگی کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی، 2 روز نے کسی نے 2 روز گزرے نہیں پھینکا، پتا تو کرو اسے کیا ہوا۔ ارے میں تو اس آقا کا غلام ہوں، پتا کرو کیا ہوا۔ معلوم کیا کہ وہ بیمار ہیں، تو میرے مصطفیٰ اس کی تیمارداری کے لیے اس کے گھر چلے گئے۔ یہ جو روایت ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بیان کی ہے بڑھیا والی، یہ ایک خود ساختہ روایت ہے۔ ایسی روایت کو ہم من گھڑت روایت کہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے جو روایت بیان کی ہے اس کے بارے میں خادم حسین رضوی صاحب نے کیا کمنٹس پاس کیے وہ ملاحظہ کیجیے۔ تو ایک کوئی پڑھیا جی مائی کوڑا سٹتی سی، میں کہا چلیا یہ تو روایت ہے ہی کوئی نہیں کائنات جس جڑے صحابہ ہاتھ حضور وال نہیں سن کرن دیندے ہو، تماشا ویکھدے رہندے سن کہ جناب مائی کوڑا سٹن کدوں آویں؟ کون سی اسلام کی باتیں کرتے ہو؟ کیوں جی بات ہے کرنے والی اللہ نے اپنا محبوب بنایا اور مائی کوڑا سٹ دیو محبوب تے ایتھے آپ پتر برداشت کرنا کسی دی ماں تے کوئی کوڑا سٹن آوے پیو تے اے کیوں جی روایت تساں گھڑیاں اے کوئی حدیث کوئی نہیں۔ ہاں کہ ادھروں گھڑی ہوئی آئی انگریزاں یہ جو کڈیا اپنے نبی دے بارے بے وفا ہو جان، جڑے صحابہ میدان حدیبیہ وچ حضرت عروہ بن مسعود بعد وچ مسلمان ہوئے، پیچھے مغیرہ بن شعبہ سب کے بھتیجے کھڑے تلوار لے کے حضور دی حفاظت واسطے، چاچا حضور نال مذاکرات کر رہا، مذاکرات کردیاں انہیں حضور دی مبارک داڑھی نو ہاتھ لا دیتا بطور معذرت خواہاں کہ حضور صلح کریے، اے جنگ نہیں ٹھیک۔ جدوں انج ہاتھ کیتا نا بھتیجے نے چاچے تے ہاتھوں تے تلوار دا دستہ ماریا، فرمایا آخر یدا کان لحیت رسول اللہ واللہ تصل الیک، فرمایا چاچے اگر تو خوشامد کر رہا ہے لیکن ہماری نظر میں یہ بے ادبی ہے، دوبارہ حضور کی مبارک داڑھی کی طرف ایسے ہاتھ کیا تو میں کاٹ کے رکھ دوں گا، پیچھے کرا تھا۔ کوئی نہیں دین پڑھیا تو پھر دین پڑھو، ایک تسی روایت کتوں کر لئی جڑے اج ہاتھ نہیں سن کرن دیندے تے او عورت دا انتظار کردے سن بھئی کدوں کوڑا حضور تے سٹنا، جنہاں دے جسم مبارک تے مکھی نہیں سی بیٹھتی او مائی کوڑا کے انہاں جسم مبارک تے سٹنا سی۔ خدا دا خوف کرو، کیوں جی روایت تسی جڑا بیان کردے اور کس طرح جناب وہ فلاں ہے تے۔ جب خادم حسین رضوی صاحب نے اس روایت کو من گھڑت اور روایت کہا، اور ہم بھی کہتے ہیں یہ روایت من گھڑت ہے، تو مہتاب بھائی ہیں جو میرے بھائی ہیں، سب سے پہلے ہم ایک دوسرے کے ساتھ علمی اختلاف کر سکتے ہیں، تو خادم حسین رضوی صاحب کی اس گفتگو کو مہتاب بھائی نے 3 سٹیپس میں جو ہے نا تقسیم کیا، جن میں انہوں نے بتایا، مطلب یہ ثابت کیا صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں۔ نمبر 1 پہ انہوں نے اوجری والی روایت بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اوجری رکھ دی گئی نماز کے دوران، اور دوسرا انہوں نے اور بھی روایت دی جو کہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو میں مہتاب بھائی سے اس معاملے میں اختلاف اس لیے کرنے لگا ہوں کہ مہتاب بھائی صحیح مسلم کی پہلی 4 احادیث کھولیں، انٹرنیشنل نمبر جو ہے وہ 1 2 3 4، اور کتاب سے دیکھنا ہے تو مقدمے کے بعد ہی پہلے 4 والے آپ اثر دیکھیں، ان میں ایک ہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جس نے جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے، اور پھر 5 نمبر اثر کتاب میں، اور نمبر 6 انٹرنیشنل نمبر صحیح مسلم میں، اس میں ہے کہ کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے جو ہے اتنی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات جو ہے آگے بیان کر دے۔ 4 جگہوں پہ جھوٹ کا ارادہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اور 5ویں بات ہے سنی سنائی بات آگے بیان کرنے والا جو ہے وہ جھوٹا ہے، تو جس روایت کا کہیں ثبوت نہیں ملتا اس کو ہم کیوں بیان کریں؟ اور اس کے اوپر میں آپ کو چند علماء سناتا ہوں۔ سب سے پہلے ایک توحیدی بھائی ہیں انڈیا کے، کیا وہ احادیث صحیح ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بڑھیا جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ڈالا کرتی تھی؟ کیا اس روایت کی کوئی حقیقت موجود ہے؟ حالانکہ جن لوگوں نے سوال کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے بہت سارے مقرروں سے یہ سنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے پر سے جاتے تھے تو اس راستے پر ایک بڑھیا آتی اور آپ کے راستے پر کوڑا کرکٹ اور کانٹے وغیرہ ڈال دیتی تھی، جس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچتی تھی۔ اب ذرا دیکھیے کہ یہ روایت تو احادیث کی کسی بھی کتاب میں نہیں ملتی، تو گویا جب نہیں ملتی ہے تو یہ روایت جو ہے وہ بالکل جھوٹی ہے، یعنی یہ روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں آ کر کے کوئی بڑھیا کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، یہ روایت جو ہے بالکل درست نہیں ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت موجود نہیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ اپنے ہی مکتبہ فکر کے ایک جو مفتی صاحب ہیں ان کو سنیں۔ یہ مشہور ہے روایت کہ بڑھیا نے کچرا پھینکتی تھی نبی کریم پر، ایک دن نہیں پھینکا، سرکار نے پوچھا کیوں نہیں پھینکا، پتہ چلا بیمار ہے، عیادت کے لیے چلے گئے، وہ مسلمان ہو گئی۔ یہ واقعہ صحیح ہے یا غلط؟ دیکھیں بالکل غلط واقعہ ہے، اور مجھے بڑی حیرت ہے کہ ہم نے اپنے اسلامیات کے سلیبس میں جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے یہ واقعہ ہمارے سلیبس میں ڈلا ہوا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بعض اوقات سلیبس بنانے کے لیے کیسے کیسے لوگوں کو مقرر کیا جاتا ہے کہ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی ہے کہ کون سی چیز ڈالنی ہے اور کون سی نہیں ڈالنی۔ اب دیکھیں یہ جو روایت ہے سب کو پتہ ہے کہ کہیں بھی نہیں لکھی، اور آپ کو بھی پتہ ہے،
ہم صرف وہی بیان کریں گے جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے. جو آپ نے دلائل دیے صحابہ کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوئے، تو وہ تو مہتاب بھائی ثبوت کے ساتھ سند کے ساتھ ہیں. اب ایک سنی سنائی بات جو منہ بولی ہے وہ تو ہم نہیں بیان کریں گے، چاہے جتنی بھی مشہور ہو. خادم صاحب رضوی صاحب نے رد کر دیا، ٹھیک ہے، آپ کے مکتبہ فکر کے مفتی صاحب نے رد کر دیا، اور اس کا رد انڈیا کے ایک عالم ہیں وہ بھی انہوں نے بھی رد کر دیا. تو میں تو چلو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، تو لیکن میں بھی اس بات کو رد کرتا ہوں. اور یہ بات اگر انجینئر محمد مدثر صاحب نے بھی بیان کی ہوتی تو ان کا بھی ہم جو ہے نا مطلب علمی رد کرتے. یہ علمی رد ہے، کوئی ذات کا رد نہیں ہے، صرف اور صرف اس عبارت کا یا اس روایت کا رد ہے. تو اختلاف ہر بندے کا حق ہے، علمی اختلاف ہر کسی سے کیا جا سکتا ہے. مہتاب بھائی میرے بھائی ہیں، میں نے ان سے علمی اختلاف کیا. تو میں اگر میری کوئی بات بری ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور میں نے علماء کی روشنی میں جو علماء نے بیان کیا ان کی روشنی میں نے آپ سے علمی اختلاف کیا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے. جزاک اللہ خیرہ.